جی آگے بڑھ. قبلہ فقہ رضا امام رضا علیہ السلام کی کتاب کہی جاتی ہے، کیا یہ امام رضا کی کتاب ہے یا میں نے اصلاح اور رسوم میں لکھا ہے کہ اگر یہ فقہ اور رضا جو کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی کتاب ہے تو آؤ سارے سمجھوتا کر لیتے ہیں. وضو اس کے مطابق کرو جو فقہ اور رضا میں لکھا ہے. نماز کا لباس وہی پہنو جو فقہ اور رضا میں لکھا ہے. اذان وہی دو جو فقہ اور رضا میں لکھی ہے. تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کو امام کا کلام مانتے ہیں. جنہوں کو نہیں پتا وہ سن لیں، اس میں لکھا ہے پاؤں دھو لیے جائیں وضو میں تو بھی ٹھیک ہے، مسح کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. اگر امام کی کتاب ہے تو آج کے بعد پاؤں دھونے شروع کر دو. اس میں لکھا ہے کہ اگر حرام جانور کا چمڑا، اگر حیوان حرام ہو جائے اس کے چمڑے کو رنگ دیا جائے، آدمی وہ کپڑا زیور وہ چمڑا پہن کے نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے. اگر امام کی کتاب ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کرو. پھر اب تشہد کی بات کرتے ہیں. تشہد تو بعد کی بات ہے. اس میں اذان میں اور اقامت میں شہادت ثالثہ موجود نہیں. اس میں 18 فصلیں ہیں. اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ. اذان و اقامت میں جو اس کتاب میں لکھی ہے اس میں ذکر ہے، شہادت ثالثہ کا نام و نشان بھی نہیں. لہذا علماء کی تحقیق ہے کہ فقہ الرضا نامی کتاب یہ چھپا اس کے ٹائٹل پر المنسوب الی الامام رضا نسبت دی جاتی ہے. علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے. وہ مجہول المصنف ہے، اور جو کتاب جس کے مصنف کا پتہ ہی نہ ہو وہ علماء کی نظر میں ٹکے کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور تفصیل معلوم کرنی ہے تو علامہ نجف کے مجتہد اعظم علامہ شیخ بزرگ تہرانی کی الذریعہ الی تصانیف شیعہ مذہب کی کتابوں کے تعارف میں انہیں 26 جلدیں لکھی ہیں. اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب مجہول المصنف ہے، قابل اعتبار نہیں. نعرہ حیدری. عباس صاحب اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں، ہاں سب ضعیف احادیث تو اصول کافی میں بھی بہت زیادہ ہیں. باقی ہم ان کتابوں کو مان لیتے ہیں. پھر کتاب فقہ امام رضا میں اگر 2 سے 3 ضعیف احادیث آ گئیں تو سارے علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہی غلط ہے؟ اگر فقہ امام رضا کتاب اس لیے ٹھیک نہیں کیونکہ اس میں تحریف قرآن کا تذکرہ ہے، تو پھر تو اصول کافی کو بھی غلط کتاب کہیں، باقی کتابوں کو بھی نہ مانیں. پھر عباس صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی اصول کافی یا من لا یحضر الفقی یا استفسار اس جیسی ہماری 4 مہم ترین کتابیں ہیں، ان کے لکھنے والے بڑے علماء اور عادل اور پرہیزگار و متقی اور مانے ہوئے مقدس علماء تھے. اس لیے ان کی کتابوں کے اندر جو راوی صرف ضعیف تھا ان حدیثوں کو ضعیف مانا گیا ہے. خود پوری کتاب خراب نہیں ہوتی کیونکہ لکھنے والے صحیح لوگ، باقی جو راوی ضعیف ہوگا اس روایت کو خالی ضعیف مانیں، پوری کتاب کو غلط نہیں مانیں. جبکہ فقہ امام رضا اس کا راوی ہی صحیح نہیں ہے، اسے پوری کتاب غلط ہو جائے گی، کیونکہ جو لکھنے والا ہے وہی صحیح آدمی نہیں ہے، اس لیے اس کی کسی روایت کو نہیں مانا جاتا. اس لیے لکھنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود کیسا آدمی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ.
دوسرا حملہ شیعت پر اخباریت کا حملہ. اب ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں اخباریت کیا بلا ہے. میں نے عرض کیا, کل اشارہ کیا کہ اخباریت یہ 400 سال پرانا مذہب تھا جو شیعوں کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے بنایا تھا. آج وہ اخباریت کا نام نہیں لیتے مگر مقصد وہی ہے کہ مرکز ٹوٹ جائے, مجتہدین کے خلاف, مراجع کے خلاف, کیونکہ انقلاب جو آیا ہے ایران میں اسی سے آیا ہے, اور اسی مجتہد نے انگریز کے منہ پہ تماچا مارا تھا کہ ایران سے انگریز کو بھاگنا پڑا تھا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آیت اللہ حسن شیرازی نے. لہذا مجتہدین کے خلاف ایک سازش. مگر نعرہ کیا لگا رہے ہیں؟ نعرہ ظاہراً وہ لگا رہے ہیں جو ہر شیعہ کا نعرہ ہے, علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کے بغیر کوئی شیعہ ہی نہیں ہے. ہر شیعہ بچے کا نعرہ علی ولی اللہ ہے. علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے. علی ولی اللہ پر سب شیعوں کا عقیدہ ہے. جس کا شیعہ عقیدہ نہیں ہے علی ولی اللہ پر, ظاہر ہے کہ وہ پھر شیعہ مسلمان نہیں, سنی مسلمان ہو سکتا ہے. ہر شیعہ کا عقیدہ ہے علی ولی اللہ. مگر عزیزان گرامی, یہ نعرہ کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ نعرہ اس انداز سے لگا رہے ہیں, ان کے پیچھے مقاصد ہے. اس کتاب کو لا رہے ہیں جس کے لیے تمام ہمارے مجتہدین نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب امام رضا علیہ السلام نے نہیں لکھی, یہ دشمنوں نے لکھی. صرف امام اور امام کے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یہ منافقین نے لکھی تھی. اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ اس میں ہے کہ تشہد میں آپ علی ولی اللہ پڑھیں. تے نماز یا ذکر ہے, ہائے ہائے ہائے, یا قرآن ہے یا دعا ہے. جیڑا علی ولی اللہ نو ذکر سمجھدا ہے او نماز وچ علی ولی اللہ پڑھے. جیڑا علی ولی اللہ نو قرآن سمجھدا ہے او نماز وچ علی ولی اللہ پڑھے. جیڑا علی ولی اللہ نو دعا سمجھدا ہے او علی ولی اللہ پڑھے. نماز وچ نماز دے ثواب وچ اضافہ ہے. جڑا نہیں سمجھتا کدائی نہ پڑے جاوے جہنم وچ. جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ قرآن کی سورہ ہی نہیں ہے. ہاں جی, اب لوگوں کو یہ تو نہیں پتا وہ کتاب کیا ہے, صرف حوالہ دے رہے ہیں. لوگ کہیں گے چلو یہ فقہ امام رضا, فوراً آدمی کہیں گے امام کی کتاب ہے. ہاں, یہ نہیں پتا کہ سازش کیا ہے تاکہ شیعوں کو آسانی سے کافر قرار دیں. بچے کو یہ یاد دلا دیں فقہ امام رضا شیعوں کی کتاب ہے, تاکہ کل کورٹ میں جا کے کہیں وہ شیعہ کافر ہے. یہ قرآن پر اس کا عقیدہ نہیں. یہ سورہ پورے سورہ کا انکار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, ہمارے تمام مجتہدین, آیت اللہ خوئی, آیت اللہ خمینی, آیت اللہ حر عاملی, آیت اللہ جعفر سبحانی, 200 علماء نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب امام رضا علیہ السلام نے نہیں لکھی ہے, یہ کسی دشمن نے لکھی ہے, منافق نے لکھی ہے. ظاہر نعرہ علی ولی اللہ کا, اور اصل مقصد ہے کہ شیعوں کے خلاف ایک پلاننگ کی جائے, ان کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے کہ یہ کتاب اگر آپ کی ہے پھر تو آپ کافر ہونے میں شک نہیں. جن کتاب میں امام کی توہین کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ امام کو جاہل کہا گیا ہے, امام کی عصمت سے انکار ہے کہ امام معصوم نہیں ہے. کون شیعہ ہے جو امام کو معصوم نہ مانے؟ عصمت اہل بیت, عصمت امام قرآن سے ثابت ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرما رہا ہے میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھوں اور تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہی آیت ہے جو دلیل ہے کہ اہل بیت معصوم. فقہ امام رضا میں عصمت اہل بیت سے انکار, اس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی, ظاہراً لوگوں کو جو بیچارے نہیں جانتے انہیں تو نہیں پتا یہ کتاب کیا ہے, ان کو فریب دینے کے لیے دیکھو نام علی ولی اللہ کا لگا رہے ہیں اور ایسی کتاب لا رہے ہیں جس میں امام کی عصمت سے انکار, اور یہاں تک کہ آذان میں بھی جس میں لکھا کہ علی ولی اللہ نہیں پڑھو, تشہد میں پڑھو, آذان میں نہیں پڑھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ایک سازش ہے, ایک نیا فرقہ بھی بن جائے, سب لوگ اس طرح سے 2-4 حدیثیں لے کے مفتی بن جائے. اور یہی اصل مقصد ہے. ہمارے ہاں ہر ایک مفتی نہیں ہوتا جب تک کہ 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہ کر لے. 7 سبجیکٹ میں مجتہد کیسے بنتا ہے؟ 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لے, فقہ میں, قرآن میں, علم حدیث میں, علم رجال میں, منطق میں, اصول فقہ میں, ان علم حدیث, ان تمام 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ مجتہد بنتا ہے. پھر بھی فتویٰ نہیں دے سکتا, مجتہد بن گیا, اب اس پہ تقلید نہیں ہے. 30-40 سال لگتے ہیں مجتہد بننے میں عزیزان گرامی, مگر اب بھی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. 40, 50, 60, 70, 80 بڑے بڑے علماء کہیں کہ ہاں یہ بڑا, سب سے بڑا, عالم بھی ہے, صرف علم کی شرط نہیں بلکہ متقی بھی ہے.
کیونکہ 12ویں سرکار نے فرمایا کہ غیبت کبریٰ میں جب ہم جا رہے ہیں غیبت کبریٰ میں، اے شیعو تم پر تقلید واجب ہے، مگر کس کی واجب ہے؟ جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو۔ 2 شرط ہیں، علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔